إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، مذہب اسلام نے جن چیزوں اور جن پہلوؤں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، انہی میں سے ایک پہلو اخلاقیات کا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں. غیبت، چغل خوری، جھوٹ، الزام تراشی، استہزاء، مذاق، بیہودہ باتیں اور لغو باتوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں. اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. ظلم و زیادتی سے بچیں. عدل و انصاف کو لازم پکڑیں. قرآن و سنت کے نصوص سے مکارم اخلاق یعنی کہ عمدہ اخلاق اور اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے. بلکہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا حصہ یا پہلی قسم عقائد، اور دوسری چیز ہے عبادات، احکام و مسائل، اور تیسری چیز معاملات اور اخلاق. عقائد کا معاملہ سب سے زیادہ اہم ہے، بلکہ بقیہ دونوں قسموں میں اجر و ثواب کا حاصل کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. عقیدے توحید کو اپنانا چاہیے اور ہر اس عمل سے باز رہنا چاہیے جو توحید کے خلاف اور منافی ہے. آپ نے دیکھا کہ اخلاقیات
اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، جب آپ دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تب آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اور اخلاقیات اسلام کے اندر ایک تہائی حصہ کی حیثیت حاصل ہے. بعض لوگ اخلاق کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ اچھا انسان وہ ہے جو عبادت و ریاضت میں اور زہد و تقوی میں ممتاز ہو، جو فرض نمازوں اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہو. لیکن احادیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اسلام کی نظر میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو با اخلاق، خوش مزاج اور ملنسار ہو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ معاشرے میں اخلاقی اقدار کو عام کر دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کو لوگوں میں عام کر دوں. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں اور حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے. نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ اصل نیکی، اصل اچھائی یہ حسن اخلاق ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ تمہاری اس برائی کا علم دوسروں کو ہو جائے. اب غور کریں اس حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی یہ عمدہ اخلاق کا نام ہے. اور ایک قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاقیات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور کن امور کو اختیار کر کے ایک انسان با اخلاق بن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو ایک آیت کریمہ میں جمع کر دیا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تمہیں عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں بے حیائی سے، نازیبا حرکات سے اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے. اور اللہ تمہیں خود نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو. اب غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ ہم عدل و انصاف کو لازم پکڑیں، بھلائیوں کو عام کریں،
اور قرابت داروں اور رشتہ داروں میں سے جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، جو فقیر و محتاج ہیں، انہیں ہم اپنے مال میں سے دیں۔ ان تین چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ ہم بے حیائی کے اعمال انجام دیں، ہم نازیبا کلمات کو اپنی زبانوں سے نکالیں اور ظلم و زیادتی کو اپنائیں۔ اگر کوئی شخص ان 6 باتوں کو اپنا لے، عدل و انصاف کو عام کرے، بھلائی کو پھیلائے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرے، برائیوں سے بچے، گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، یقیناً وہ با اخلاق ہے، یقیناً وہ اخلاق مند ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حسن اخلاق یا مکارم اخلاق کے بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں هو طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذى، کہ حسن اخلاق کہتے ہیں خندہ پیشانی سے پیش آنا، بھلائیوں کو عام کرنا، تکلیف دہ چیزوں سے باز رہنا، یہی حسن اخلاق ہے کہ آپ دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، مسکرا کر کے اس سے بات کریں، خوش مزاجی اور خوش دلی کا مظاہرہ کریں، اور بھلائی کے کاموں میں خود آگے بڑھ کر کے اسے انجام دیں اور لوگوں میں اسے عام کریں، اور ہر وہ چیز، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اس سے خود باز رہیں اور دوسروں کو بھی باز رہنے کی تلقین کریں۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ اور حسن اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، روز قیامت میزان میں حسن اخلاق، عمدہ اخلاق سے بھاری اور وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال میں سب سے وزنی عمل، سب سے بھاری عمل ہمارا حسن اخلاق ہے۔ اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے بسا اوقات اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو روزوں کی پابندی کرتا ہے، جو نوافل اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، رواہ الترمذی وصححہ، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، کوئی اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اخلاق کو درست نہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو، جو لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسے جانچیں، کیسے پتا چلے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں
جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، جو اپنی بیویوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں. اب غور کر اس ٹکڑے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا معاملہ، آپ کا برتاؤ، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی برتاؤ کیسا ہے. بس اوقات ایک انسان، ہم اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، بس اوقات ایک انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے، دوستوں کی مجلس میں ہوتا ہے، دوسروں سے ملاقات کرتا ہے، بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش ہو کر کے، خوش مزاجی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بچوں کے پاس پہنچتا ہے، اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، اس کا معاملہ اکثر بدل جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی غصے میں آ جاتا ہے، بچوں پر ناراض ہوتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، بس اوقات مارتا بھی ہے، گھر کے سامان کو توڑتا اور پھوڑتا ہے. جو لوگ اس کے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، ان کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اخلاق میں کمی ہے، وہ کامل اخلاق والے نہیں ہیں، ان کے اخلاق میں گراوٹ اور پستی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک اچھے انسان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ بہت عمدہ کپڑے پہنتا ہو، زرق برق لباس زیب تن کرتا ہو. یہ انسان کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. کسی کے پاس بہت مال و دولت ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی تجارت ہے، ان چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان بہت اچھا ہے. اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جنت میں سب سے زیادہ جو عمل انسان کو لے جانے والا ہے وہ حسن اخلاق ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا ہے. آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور حسن اخلاق کو اپناؤ. پھر ایک سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سوال وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفم والفرج، انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ. اب غور کریں، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص جانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور حسن اخلاق کو اپنائے. آپ دیکھیں ان دونوں چیزوں پر غور کریں. تقوی کا تعلق انسان کا اپنے رب سے ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے تقوی اختیار کر لیا گویا کہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو درست کر لیا. اور حسن اخلاق کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہوتا ہے. اگر کسی نے اچھے اخلاق کو اپنا لیا گویا کہ اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ اور اس کا سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے.
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب لوگوں سے ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے لوگ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ اور حسن اخلاق کی یہ اہمیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں لے جانے والی ہے وہ انسان کا منہ ہے۔ انسان اپنے منہ سے بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، حرام چیزوں کو کھاتا ہے، اور اسی طریقے سے شرمگاہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وفرجیہ ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت لے لے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ قیامت کے دن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ان آیات پر آپ غور کریں کہ حسن اخلاق کے ذریعے سے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ حسن اخلاق وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ حسن اخلاق وہ چیز ہے جو تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ بھاری ہے، اور حسن اخلاق وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن قربت حاصل ہوگی۔ ان تمام نصوص کو آپ اپنے سامنے رکھیں، اس پر غور کریں، اور اس کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں۔ یقیناً ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے یہاں اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے، اخلاق کی کمی ہمارے اندر واضح ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ قوموں کی بقا ان کے اخلاق کی بقا پر موقوف ہے، اور قوموں کا زوال اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ اخلاقی اقدار کو ضائع کر دے۔ شوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا، یعنی قومیں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک کہ ان کے اندر اچھے اخلاق باقی ہوں، اور جب قومیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے اندر کمی اس بات کی نہیں ہے کہ ہم مسائل کو جانتے نہیں، ہم اخلاقی اقدار سے ناواقف ہیں، کون کون سی چیزیں اخلاقیات میں داخل ہیں اس سے ہم نابلد نہیں ہیں۔ ہم بہت سارے واقعات جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، صحابہ کرام کے زمانے کے، تابعین کے زمانے کے بہت سارے واقعات ہم جانتے ہیں جس سے اخلاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کمی صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، علم ہونے کے باوجود ہمارا عمل علم کے خلاف ہوتا ہے۔ ہمارے علم کا ہمارے قول و قرار پر، ہماری حرکات و سکنات پر، ہمارے مظہر و منظر پر، ہماری چال چلن پر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اسلامی تعلیمات کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے اخلاق کو سنواریں اور اس کو سدھاریں، اعلی اخلاق کے مالک بنیں، مکارم اخلاق کو اپنائیں، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اگر آپ غور کریں تو اخلاقی بگاڑ کے شکار ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان زیادہ ہیں۔ آج ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ان میں واضح طور پر اخلاقی گراوٹ نظر آ رہی ہے، دینی تربیت کی کمی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں والدین اور خاص طور سے ماؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں اور موبائل جیسی نقصان دہ چیز سے انہیں دور رکھیں، تنہائی میں خاص طور سے انہیں موبائل کا استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اسی طریقے سے ان کی نقل و حرکت اور جلوت و خلوت پر گہرائی سے نظر رکھیں اور گھر دیر تک گھر سے غائب رہنے پر ان سے سوال کریں، ان سے باز پرس کریں اور ہر ممکن طریقے سے ان کی صحیح اور اسلامی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔